نئے سال کے نام پر نوجوان جو کبائر گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں وہ قابل افسوسناک، وہ دردناک ہے۔ نئے سال کے نام پر فحشیت و عرانیت عام ہو چکی ہیں۔ دیکھا جا رہا ہے کہ 31 دسمبر کی رات نوجوان سڑکوں پر شراب پی کر ناچتے گاتے ہیں، حالانکہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ ان خیالات کا اظہار مولانا ڈاکٹر محمد رضی الدین رحمت حسامی نے جامع مسجد دارالشفا میں جمعے کے خطاب کے موقع پر کیا۔ مولانا نے کہا کہ اسلام میں ناچ گانا حرام ہے۔ قرآن و حدیث میں شراب نوشی کی ممانعت پر سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ گھروں میں دیکھا جا رہا ہے کہ غیروں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے کیک کاٹے جا رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ یہ جو 31 دسمبر کی رات نقص و سرور کی محفل سجانا، کیک کاٹنا، ناچ گانا کرنا، یہ تمام یہود و نصارہ کی عادتیں ہیں۔ اگر مسلمان ان عادتوں میں ملوث ہے تو اسلام سے بہت دور ہے۔ چاہے اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے دین پر چلیں اور یہود و نصارہ کے طریقے کی مخالفت کرے۔ مولانا نے کہا کہ آج مسلمان نئے سال کی آمد پر جشن مناتا ہے۔ کیا اس کو یہ معلوم نہیں کہ اس نئے سال کی آمد پر اس کی زندگی کا ایک برس کم ہو گیا ہے؟ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک بیش قیمتی نعمت ہے، اور نعمت کے زائل یا کم ہونے پر جشن نہیں منایا جاتا بلکہ افسوس کیا جاتا ہے۔ گزرا ہوا سال تلخ تجربات، حسین یادیں، خوشگوار واقعات اور غم و الم کے حادثات چھوڑ کر رخصت ہو جاتا ہے، اور انسان کی زندگی کی بے ثباتی اور ناپائیداری کا پیغام دے کر الوداع کہتا ہے۔ سال ختم ہوتا ہے تو حیات مستعار کی بہاریں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ انسان اپنے مقررہ مدت زیست کی تکمیل کی طرف رواں دواں ہوتا رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز پر اتنا نادم اور شرمندہ نہیں ہوا جتنا کہ اسی دن کے گزرنے پر جس کا سورج غروب ہو گیا، جس میں میرا ایک دن کم ہو گیا اور اس میں میرے عمل میں اضافہ نہ ہو سکا۔ ہمیں عبادات، معاملات، اعمال، حلال و حرام، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے میدان میں اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہم سے کہاں کہاں غلطیاں ہوئی ہے۔ اس لیے کہ انسان دوسروں کی نظروں سے تو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو چھپا سکتا ہے، لیکن خود اس کی نظروں سے نہیں بچ سکتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم اپنے خود محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا رب حساب کیا جائے۔ مولانا نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ ہر نیا سال خوشی کے بجائے ایک حقیقی زندگی کو بے چین کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے میری عمر رفتہ رفتہ کم ہو رہی ہے اور برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ وہ کس بات پر خوشی مناتا ہے؟ بلکہ اس سے بھی پہلے کی زندگی کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے۔ کچھ کر لینے کی تمنا اس کو بے قرار کر دیتی ہیں۔ اس کے پاس وقت کم اور کام زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے لیے نیا سال وقتی لذت یا خوشی کا وقت نہیں بلکہ گزرتے ہوئے وقت کی قدر کرتے ہوئے آنے والے لمحات زندگی کا صحیح استعمال کرنے کی عزم و ارادے کا موقع ہے، اور از نو عزائم کو بلند کرنے اور حوصلوں کو پرواز ساتھ ساتھ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کو ایک اہم امر کی طرف بھی متوجہ کر دیا جائے کہ مسلمانوں کا نیا سال جنوری سے نہیں بلکہ محرم الحرام سے شروع ہو چکا ہے، اور ہم میں سے اکثروں کو اس کا علم بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قمری اور ہجری سال کی حفاظت کرے اور اپنے امور اسی تاریخ سے انجام دے، اس لیے کہ ہماری تاریخ یہی ہے۔ چونکہ ہر قوم اپنی تاریخ کو کسی خاص واقعے سے مقرر کرتی ہیں، اس لیے مسلمانوں نے اپنی تاریخ کو خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے مشورے سے